اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لی جلال وجهک ولعظیم سلطانک، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، عدد خلقہ وعدد نفسہ وعدد عرشہ مداد کلماتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین، انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الغافرین۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، آمین آمین ثم آمین یا غفور رحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، اما بعد۔ درود ابراہیمی پڑھیں، اللہم صلی علی محمد۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، اما بعد۔ اب آپ آ جائیں نماز کی سنتوں پر۔ میں نے پچھلی دفعہ نماز کی سنتیں آپ لوگوں کو بتائی تھیں کہ نماز میں کی سنتیں ہیں رفع الدین کرنا، دونوں ہاتھوں کا جو اوپر اٹھایا جاتا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا تھا، دوبارہ ریپیٹ نہیں کروں گی۔ اسی طرح دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھنا۔ اسی طرح سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ صحیح جہاں تک احادیث ہیں ان سے ثابت ہے کہ سینے کی، جو مجھ سے کسی نے سوال بھی کیا تھا کہ سینے پر ہاتھ رکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ جیسے میں نے آپ کو وہ حدیثیں بتا دی، دوبارہ دہرا دیتی ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی جوڑ یعنی کلائی کے اوپر سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے دیکھا، مسند احمد ترمذی۔ اور انہوں نے دیا ہے، کیونکہ اس پہ کسی نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ ناک پہ ہاتھ باندھنے کا، تو امام ابو جحیفہ سے روایت ہے کہ حضرت علی تعالیٰ عنہ نے فرمایا سنت یہ کہ ہاتھ کو ہاتھ پر ناک کے نیچے رکھا جائے، ابو داؤد، احمد ابن ابی شیبہ نے۔ لیکن اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے اس میں راوی عبد الرحمن بن اسحاق واسطی ہیں جن کا مرتبہ روایت حدیث کے بارے میں کمزور ہے، اور اسی لیے وہ وضاحت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت علی تعالیٰ عنہ کو ناک سے اوپر ہاتھ باندھے ہوئے دیکھا۔ اس حدیث کی سند جو ہے اگرچہ صحیح یا حسن ہے لیکن یہ صرف حضرت علی تعالیٰ عنہ کا فعل ہے۔ تو بہرحال یہ جو صحیح حدیث ہمیں ملتی ہیں اس کے مطابق سینے پر، اس لیے یہ خود بھی جو اس کتاب کے لکھنے والے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ سینے پر ہاتھ رکھنا افضل ہے۔ تو سینے پر ہاتھ باندھنے کا ہو گیا، چاہے وہ عورت ہو چاہے مرد ہو۔ اس کے بعد ہم نے ثنا پڑھنے کی بات ہوئی تھی، اس میں سبحانک اللہم پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے ہم نے اعوذ باللہ کا کہا تھا آپ سے، تو وہی بات اٹھی تھی کہ پہلے اعوذ باللہ پڑھنا۔ یہ سوال پھر مجھ سے کسی نے اور نے پھر دوبارہ گھر پہ بھی فون آیا مجھے کہ اعوذ باللہ پہلے پڑھنا چاہیے۔ نہیں، یہ قرآن جب وہ آپ نے جب اللہ اکبر کہہ کے آپ نماز میں داخل ہو گئے، اللہ کی بارگاہ میں داخل ہوئے، سب سے پہلے اللہ کی حمد اور ثنا وہ کی آپ نے، اور اس کے بعد جب قرآن پڑھنے کا وقت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں حکم دے رہا ہے کہ جب قرآن پڑھنے لگو تو شیطان مردو سے پناہ مانگ لیا کرو، تو چونکہ آپ قرآن پڑھنے جا رہے ہیں اس لیے آپ اعوذ باللہ پڑھتے ہیں، اس کے بعد پھر بسم اللہ پڑھ کے آپ قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں، سورہ فاتحہ۔ اور حضرت نافع بن جبیر سے روایت بھی ہے کہ سبحانک اللہم پڑھنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا۔ مثلا احمد، ابو داؤد، ابن ماجہ، ابن حبان نے اس کو دیا۔ یہ ہے کہ صرف پہلی رکعت میں پڑھا جائے گا، اس کے بعد پھر بار بار ریپیٹ نہیں ہوگا باقی نماز میں کے اندر، مطلب سلام پھیرنے تک، اور رکعتیں جو آپ پڑھ رہے ہیں اس میں نہیں۔ پھر جب دوبارہ آپ سنتیں پڑھیں گے پھر اس کی جو پہلی رکعت ہوگی تو اس میں پھر پڑھیں گے۔ امید ہے بات کلیئر ہو گئی۔ اس کے بعد پانچویں ہم نے سنت پڑھی تھی آمین کا، سن لیجئے کہ جب آپ سورہ فاتحہ مکمل کرتے ہیں تو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس کے بعد آمین آپ سے ثابت ہے یہ، اور اسی لیے ہے کہ ہر نمازی کے لیے، خواہ وہ اکیلے نماز پڑھ رہا ہو یا جماعت سے، مسنون ہے کہ سورہ فاتحہ کے ختم ہونے پر لفظ آمین، آمین آپ نے کیا ایک جگہ فرمایا کہ مہر ہے دعا کے اوپر لگا لی جائے، تو لفظ آمین، آمین کا مطلب ہے اے اللہ اس کو قبول فرما، آمین آمین، اے اللہ اس کو قبول فرما کہے۔ اگر نماز جیسے ظہر اور عصر کی نماز سری ہوتی ہے تو
हल्की आवाज में कहेंगे, और अगर जहरी है यानी फजर की और मगरिब की और इशा की तो बुलंद आवाज से आमीन कही जाएगी। तो आमीन के कहने पर कोई इख्तलाफ नहीं है चारों फुका में, यानी आमीन कही जाती है, आमीन कहना है। हजरत नईम रहमतुल्लाह कहते हैं मैंने हज़रत अबू हुरैरा तआला अन्हु के पीछे नमाज पढ़ी तो पहले उन्होंने बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ी, फिर सूरह फातिहा। जब आप वलद्दालीन पर पहुंचे तो आपने आमीन कही और लोगों ने आमीन कही। सलाम के बाद हज़रत अबू हुरैरा तआला अन्हु ने फरमाया उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, मेरी नमाज तुम सब की निस्बत में नबी करीम की नमाज ज्यादा मुशाबा है। सही बुखारी, सुनन नसाई, इब्न खुज़ैमा, इब्न हिब्बान, इब्न शहाब ने इसको दिया। अता कहते हैं, अता रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने उसी मस्जिद में 200 सहाबा कराम को पाया, जब इमाम वलद्दालीन कहता तो मैं उनकी आमीन की गूंज सुनता। यानी जब इमाम दालीन कहे तो आमीन इस तरह बोली जाती थी कि लोग सुनते थे। आयशा सिद्दीक़ा तआला अन्हा से रिवायत है कि बहुत अहम मैं बात पढ़ने जा रही हूँ, क्योंकि मैंने देखा है कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में और जो बच्चों को, जो हमारे जो बड़े हो रहे हैं, जो कुरान पढ़ रहे हैं या सीख रहे हैं या हिफ्ज कर रहे हैं, तो उनको ये तरबियत ही नहीं दी जा रही कि वो जोर से आमीन कहें इमाम जब वो जमात से नमाज करा रहे हैं। तो पीछे मुक्तदी परेशान होते हैं कि इमाम ने तो आमीन कहा ही नहीं, तो हम कैसे आमीन कहें। हालांकि इमाम जो है जहरी नमाजों में जोर से आमीन कहेंगे और पीछे फिर वो आमीन कहेंगे, पीछे जो मुक्तदी हैं। और अकेले नमाज पढ़ें तो भी आप पस्त आवाज में आमीन कहेंगे जब वलद्दालीन मुकम्मल होगी। क्योंकि अब बीबी आयशा क्या कह रही हैं सुन लीजिए। आयशा सिद्दीक़ा तआला अन्हा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यहूदियों ने तुमसे जितना हसद सलाम कहने और इमाम के पीछे आमीन कहने पर किया, इतना किसी दूसरी चीज पर नहीं किया। बहुत अहम बात है और यही हुआ है, शायद इसीलिए इतनी हमारे यहाँ साजिशें फैली। क्या हुआ कि हम इमाम के पीछे आमीन नहीं कहते। बीबी आयशा कह रही हैं, मसनद अहमद और इब्न माजा ने इसको दिया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यहूदियों ने तुमसे जितना हसद सलाम कहने और इमाम के पीछे आमीन कहने पर किया, इतना किसी दूसरी चीज पर नहीं किया। मुस्तहिब यह है कि आमीन इमाम के साथ कही जाए, यानी जब इमाम आमीन कह रहा है तो साथ में साथ। अच्छा, फिर होता है कि जैसे वलद्दालीन का पीछे खड़े लोग जल्दी से आमीन कह देते हैं, नहीं, इंतजार किया जाए कि अब इमाम जब आमीन कहेगा तो हम भी आहिस्ता से होंठ हिलेंगे, खाली आवाज नहीं निकलेगी, आमीन कहेंगे। खवातीन, मर्द तो खैर जोर से कहेंगे, अभी हमने पढ़ा कि इतनी जोर की आवाज थी कि सबने आमीन की गूंज सुनी। तो आमीन इमाम के साथ कही जाएगी। जब इमाम आमीन कहता है, इमाम कहता है, इंतजार होगा आमीन तो फिर वो आमीन कहेंगे। अबू हुरैरा तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब इमाम आमीन कहे तो तुम भी आमीन कहो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया है, अबू रावी हैं, सही बुखारी, सही मुस्लिम, अहमद, अबू दाऊद, तिरमिजी, नसाई, इब्न माजा, यानी सियासत्ता में हर जो हदीस की सही हदीसों के जो हमारे पास मजमुआ है सियासत्ता, उसमें सब ने इस हदीस को दिया है। अबू रावी हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब इमाम आमीन कहे तो तुम भी आमीन कहो, इसलिए कि जिस शख्स की आमीन फरिश्तों की आमीन से मिल गई उसके पिछले गुनाह माफ कर दिए गए। इसलिए कि जिस शख्स की आमीन फरिश्तों की आमीन से मिल गई, क्योंकि जब इमाम वलद्दालीन के बाद आमीन कहता है तो फरिश्ते भी आमीन कहते हैं, तो जब पीछे मुक्तदी उसके साथ साथ आमीन कहते हैं तो आप सल्लम क्या फरमा रहे हैं कि जिस शख्स की आमीन फरिश्तों की आमीन से मिल गई उसके पिछले गुनाह माफ कर दिए गए। उम्मीद है बात समझ में आई होगी। और आमीन कहना चाहिए, लोग नहीं कहते हैं, इमाम भी नहीं कहते हैं। पाकिस्तान में मैंने सूरत हाल यही देखी, अल्लाह ताला रहम कर, अल्लाह समझ दे, आमीन। अच्छा, सूरह फातिहा फिर पढ़ी जाएगी, और वो तो आपको पता है, वो हमने फराइज में पढ़ा था सूरह फातिहा का पढ़ना। अब सुन्नतों में है, नंबर 6 सुन्नत आपको बता रही हूँ, सूरह फातिहा के बाद कुरान का कुछ हिस्सा पढ़ना। यानी पांचों जो नमाजें फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा और फिर जुमा की जो रुकाते हैं वो, फिर सुन्नतें, यानी फर्ज के अलावा फिर सुन्नतें, फिर नवाफिल। तो सूरह फातिहा के बाद किसी सूरत का या कुरान के किसी भी हिस्से का पढ़ना आप सल्लम की सुन्नत से साबित है। हज़रत अबू सईद रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, अबू दाऊद ने इसको दिया कि आप सल्लल्लाहु ने हमें हुक्म दिया कि हम सूरह फातिहा पढ़ें और उसके साथ कुरान का जो हिस्सा हमारे लिए आसान हो। अबू कतादा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ोहर की पहली 2 रिकातों में सूरह फातिहा और 2 सूरतें पढ़ा करते थे और आखिरी 2 रिकातों में सिर्फ सूरह फातिहा। तो उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी। बहुत सारी इन्होंने चीजें दी हुई हैं
اور اب یہ آپ کے اوپر ہے، کیونکہ ہم تو اگر آپ وسلم کی سنت کو دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ آپ وسلم تو بڑی لمبی لمبی صورتیں پڑھتے ہیں، ہم تو لمبی صورتیں یاد ہی نہیں ہے، اللہ رحم کرے۔ صبح کی نماز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 60 سے 100 آیتوں تک تلاوت فرماتے تھے، 60 سے 60 to 100 یہ آیتیں تلاوت ہو رہی ہیں صبح کی نماز میں، سبحان اللہ اکبر۔ حافظ ابن قیم اپنی کتاب ذات المعاد میں تفصیل سے اس کو بارے میں لکھتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کے بعد قرات، تو قرات کتنی کی آپ وسلم نے صبح کی نماز میں، فجر کی نماز میں 60 سے 100 آیتوں تک تلاوت فرمائی۔ آپ کبھی سورہ قاف پڑھتے، کبھی اذا الشمس کورت، کبھی اذا زلزلت الارض، دونوں رکعتوں، اور اس طرح آپ نے سفر میں صبح کی نماز میں قل اعوذ بالفلق اور بالناس بھی پڑھی ہیں۔ اسی طرح کبھی آپ نے سورہ مومنون سے نماز شروع کی، اور کبھی آپ نے جیسے جمعے کے دن صبح کی نماز میں سورہ ساجدہ اور سورہ دہر پڑھی، تو مختلف ہمیں روایتیں ملتی ہیں۔ اسی طرح ظہر کی نماز لمبی قرات فرماتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلی رکعت میں میں ظہر کی نماز کھڑی ہو جاتی، میں رفع حاجت کے بعد گھر آ کے وضو کرتا اور پھر آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پہلی رکعت میں شامل رہے، اتنی لمبی آپ کی قرات ہوتی، سبحان اللہ۔ تو بہرحال امید ہے یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ نماز میں کوشش کریں کہ تھوڑا صورتیں بھی، ابھی ہمارے پاس وقت ہے، آخری پارے میں جو آیا صورتیں اگر ہم کوشش کریں اور یاد کر لیں اور ان کو نمازوں میں پڑھیں تو تھوڑا سا اللہ کی بارگاہ میں ٹائم بھی ذرا ہمارا لمبا ہوگا، کھڑے ہیں اور نماز پورا پڑھ رہے ہیں اور سمجھ کے پڑھ رہے ہیں تو فبیہ سبحان اللہ اکبر۔ تو بہرحال فرض نمازوں میں تو ہمیں سنت پڑھتا چلی کہ 2 رکعتیں میں آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد ایک سورہ ملائی جو آپ کو یاد ہے، اور اس کے بعد جو 2 رکعتیں، اگر 4 رکعتیں کی اگر فرض ہے، جیسے عصر میں 4 رکعت فرض ہے، یا ظہر میں 4 رکعت فرض ہے، یا مغرب میں 3 رکعت فرض ہے، یا عشاء میں 4 رکعت فرض ہے، 2 رکعتوں میں تو آپ نے ملائی، اور تیسری یا پھر تیسری اور چوتھی میں دوسری رکعت سورہ نہیں ملائی۔ لیکن جو سنتیں آپ پڑھ رہے ہیں، نوافل جتنی بھی ادا کریں، اس میں جیسے سنت ہے 4 ظہر میں پڑھتی ہیں آپ، یا سنت غیر مقتدہ ہے عشاء میں یا عصر میں سے پہلے، تو اس میں آپ کو سورت ملانی ہے، اور اس میں چاروں میں صورتیں سورہ فاتحہ ملائی جائیں گی۔ امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگر کوئی سوال ہے یہاں پر تو مجھ سے کر سکتے ہیں آپ، اگر بات سمجھ میں آ گئی ہے تو میں ایک اور آپ کو سنت بتا دوں کہ نمبر 7 سورہ فاتحہ، اور پھر جب آپ نے کوئی دوسری سورہ شروع کر دی تو تھوڑی دیر رکنا اور خاموش رہنا مستحب ہے، یعنی سورہ فاتحہ آپ نے پڑھی، اس کے بعد آپ نے کوئی سورہ دوسری سورہ شروع کرنے سے پیشتر بھی، یعنی ابھی آپ نے سورہ فاتحہ پڑھ لی، اب تھوڑا دیر ٹھہرے ہوئے، پھر آپ نے دوسری سورہ پڑھی، اس کے بعد یا آپ نے سورہ بھی پڑھ لی، تو مراد کیا لکھا ہے انہوں نے، سورہ فاتحہ کے بعد دوسری سورہ شروع کرنے سے پیشتر اور پوری قرات ختم کرنے کے بعد رکوع کے لیے اللہ اکبر کہنے سے پہلے کچھ دیر رکنا اور خاموش رہنا مستحب ہے۔ یہ مستحب عمل ہے، کر لیا جائے تو بہت اچھا ہے، اسی کو کہا جاتا ہے اطمینان کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کے نماز پڑھنا۔ اس کے بعد 8ویں جو سنت ہے کہ نماز میں ایک حالت سے دوسری حالت میں جاتے ہوئے اللہ اکبر کہنا، یعنی ایک حالت سے آپ دوسری حالت میں جا رہے ہیں، جیسے آپ نے ابھی قیام کی حالت میں تھے، اب آپ جا رہے ہیں رکوع میں تو اللہ اکبر کہتے ہوئے گئے رکوع میں، پھر رکوع سے جب اٹھتے ہوئے آپ ہیں تو رکوع سے آپ اٹھتے وقت سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے اٹھے، اور پھر آپ نے ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ پڑھی، پھر آپ جب سجدے میں جا رہے تو اللہ اکبر کہتے ہوئے گئے، پھر آپ جب وہاں سے اٹھ رہے ہیں رکوع سے سجدے سے تو پھر اللہ اکبر کہیں کہ پھر آپ ایک سجدے میں بیٹھے، دوسرا سجدہ کے درمیان، اور پھر آپ اللہ اکبر کہتے دوسرے سجدے میں گئے، پھر وہاں سے جب آپ اٹھ رہے ہیں تو اللہ اکبر کہتے ہوئے پھر آپ اٹھتے ہیں، تو یعنی یہ ایک حالت سے دوسری حالت منتقل ہونے میں اللہ اکبر کہنا جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے۔ اسی طرح سے نبی جو سنت ہے وہ یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کی حالت میں جو جھکنا ہے کہ رکوع میں جھکا جائے اور گھٹنوں پر ہاتھ رکھا جائے، تو یہ سنت جو ہے پوری ہو جائے گی کہ انسان کی کمر سیدھی ہو، نہ نیچے کی طرف بالکل جھک جایا جائے اور نہ ہی اوپر کی طرف جیسے تھوڑا سا آپ جھکے اور بس رکوع ہو گیا، ایسا نہیں ہے، کمر کو سیدھا ہونا ضروری ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے۔
اور رکوع میں سبحان ربی العظیم، جب سورہ واقعہ جو ہے وہ نازل ہوئی اور اس میں سبحان ربی العظیم آیا تو آپ نے اس کو سبحان ربی العظیم کو رکوع میں فرمایا کہ رکھ دو، تو سبحان ربی العظیم جو ہے رکوع میں رکھ دی گئی۔ تو کم سے کم 3 بار جو ہے وہ رکوع میں، کم سے کم ہے یہ کہ 3 بار، نہیں تو زیادہ سے 5 بار بھی سبحان ربی العظیم کہہ سکتے ہیں، 7 بار بھی کہہ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری تسبیحات میں نے آپ کو یاد کی شروع میں بتائی تھی جو ہم پڑھ سکتے ہیں، سبحان قدوس رب الملائکۃ والروح بھی ہے، پھر سبحانک اللہم ربنا بحمدک اللہم اغفر لی بھی ہے، پھر سبحانک بحمدک لا الہ الا انت، یہ ساری جو ہیں تسبیحات ہیں۔ لیکن بہرحال رکوع میں جانا، پیٹھ کا سیدھا ہونا، اور اس کے بعد اطمینان کے ساتھ سبحان ربی العظیم کا پڑھنا کم سے کم 3 بار، اور اس کے بعد جو ہے اللہ اکبر سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے سیدھا کھڑا ہونا۔ اور یہ قومہ ہے، اور قومہ کے اندر جو ہے آپ پھر سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے چونکہ اوپر آئی ہیں، کھڑی ہوئی ہیں، پھر ربنا ولک الحمد پڑھیں گی، ربنا اور حمدن کثیرن طیبن پڑھا آپ نے۔ اور یہ حمدن کثیرن طیبن کے بارے میں آپ کو پہلے میں بتا چکی ہوں کہ جب ایک شخص نے اس کو پڑھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرنے کے بعد پوچھا کہ ابھی کون شخص بولا تھا، تو اس آدمی نے کہا کہ میں نے، رسول نے فرمایا کہ میں نے 30 سے کچھ اوپر فرشتوں کو اس دعا کی طرف لپکتے دیکھا کہ کون سب سے پہلے لکھتا ہے ربنا لک الحمد حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی۔ صحیح بخاری نے اس کو دیا، امام مالک نے دیا، ابو داؤد، مسند احمد نے اس کو دیا۔ اب قومہ میں جو ہے، جیسے میں نے آپ کو ابھی بتایا تھا، پچھلی دفعہ کہہ چکی ہوں کہ یہ آپ وسلم کا طریقہ رہا، اور آپ وسلم اتنی دیر کھڑے ہوتے تھے کہ لوگ بلکہ سمجھتے تھے کہ آپ وسلم دوسری رکعت بھول گئے، یعنی اتنی دیر قومہ میں کھڑا ہونا۔ اور اسی لیے یہ صلاۃ جو نبی، نماز نبی کتاب ہے، اس میں انہوں نے، رائٹر نے جو اس کے جو مصنف ہے، انہوں نے اس پہ جو بحث کی ہے اس قومے کے اوپر، اس کے اوپر وہ کہتے ہیں تنبیہ کرتے حاشیے میں کہ بہت سے لوگوں کو تو قومے کا پتہ ہی نہیں کہ وہ کیا ہوتا ہے۔ واضح رہے کہ رکوع کے بعد اطمینان سے سیدھا کھڑے ہونے کو قومہ کہتے ہیں، اور آپ سلم رکوع سے سر اٹھا کر سیدھے کھڑے ہو کے بڑے اطمینان سے قومے کی دعا پڑھتے تھے، وہی جو ابھی ہم نے آپ سے کہا ربنا لک الحمد حمدن کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ اور حضرت برا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رکوع، سجدہ، 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا اور رکوع سے اٹھ کے قومے میں کھڑا ہونا برابر ہوتا تھا، سوائے قیام کے اور تشہد بیٹھنے کے۔ یعنی اتنی دیر قومے میں کھڑا ہونا کہ بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قومہ اتنا لمبا ہوتا تھا کہ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر لمبا قومہ کرتے کہ کہنے والا کہتا کہ آپ بھول گئے۔ اور اسی لیے پھر تنبیہ میں وہ لکھتے ہیں کہ افسوس کہ آج مسلمان قومہ لمبا کرنا تو درکنار، پیٹھ سیدھی کرنا بھی گوارا نہیں کرتے، فوراً سجدہ کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اس کی ہدایت دے، آمین۔ تو بہرحال بات تھی قومے کی جو میں پچھلی دفعہ کر چکی تھی آپ کے ساتھ۔ اب ہم آ جاتے ہیں 11ویں سجدے میں جانے کی، اس سجدے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں۔ اب اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، امام نقی، امام ابو حنیفہ، سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل اور جمہور کا مسلک کیا ہے کہ سجدے میں جاتے وقت پہلے گھٹنے زمین پر رکھے جائیں اور پھر ہاتھ، یعنی جب سجدے میں آپ جا رہے ہیں تو گھٹنا زمین سے لگے گا پہلے، اس کے بعد ہاتھ رکھے جائیں گے، اور پھر جب اٹھنے لگیں گے سجدے سے تو سجدے سے اٹھتے وقت پہلے ہاتھ اٹھائیں گے اور پھر گھٹنے۔ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب آپ سجدہ کرتے تو اپنے ہاتھوں سے پہلے اپنے گھٹنے زمین پر رکھتے، اور جب سجدہ سے اٹھتے تو اپنے گھٹنوں سے پہلے اپنے ہاتھ اٹھاتے۔ ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ نے دیا، اور اسی لیے اس چیز کو اپنایا حضرت عمر، امام نقی، امام ابو حنیفہ، سفیان ثوری، امام بن حنبل اور جمہور کا، اور اسی کو امام خطابی، ابن تیمیہ اور ابن قیم نے اختیار کیا۔ لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے مطابق، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد نے اس کو دیا، کہ جب تم میں سے کوئی سجدہ کرے تو اونٹ کی طرح نہ بیٹھے بلکہ اپنے دونوں ہاتھ گھٹنوں سے پہلے رکھے۔ تو اس پہ تبصرہ کرتے ہوئے نماز نبوی میں تو خیر انہوں نے اسی کو کیا ہے کہ جب سجدے میں جایا جائے تو پہلے ہاتھ رکھا جائے، اس کے بعد جو ہے وہ گھٹنے رکھے جائیں۔
تو اختلاف کی جو وجہ ہے وہ بیان فقہ سنہ میں انہوں نے کیا ہے، میں اتنا ڈیٹیل میں پڑھنا نہیں چاہتی، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اب یہ آپ کے اوپر ہے، آپ جس چیز کو سمجھتی ہیں کہ بھئی بہتر ہے، یعنی پہلے گھٹنے رکھوں، تو روایت تو اس کی بھی ملتی ہے گھٹنے رکھے جائیں، لیکن بہرحال اگر آپ پہلے ہاتھ رکھتی ہیں تو پہلے اس کی بھی مستند روایت موجود ہے، اور اللہ سے دعا ہے میری کہ اللہ تعالی ہم سب کو نماز کے صحیح ارینا مناسکنا کی دعا ہمیشہ پڑھتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو نماز کے صحیح طریقے سکھلا۔ تو اگر کوئی پہلے گھٹنے رکھ لیتا ہے زمین پر، اور جیسے کہ امام ابو حنیفہ کا ہے، میں نے آپ کو نام پڑھ دیا ہے، تو پاکستان میں بہت سے لوگ اس طرح نماز پڑھتے ہیں، پہلے گھٹنے رکھتے ہیں پھر ہاتھ رکھتے ہیں، تو کوئی کسی کو غلط نہ ٹھہرائے، اور بہرحال اس کے لیے بھی حدیث مبارکہ موجود ہے۔ پھر ہم آ جاتے ہیں 12ویں سنت کے اوپر، سجدے کی حیت کیسی ہوگی۔ سجدے کی حیت میں میں آپ کو پورا اس میں سے ڈیٹیل پڑھ دیتی ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جب جا رہے ہیں تو دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر رکھا، اور سر کو دونوں ہاتھوں کے درمیان میں، اور جب ہاتھ کی جو انگلیاں ہیں وہ ایک دوسرے سے ملا کے رکھی، یعنی فرق ہے کہ جب رکوع میں گئے ہیں تو دونوں ہاتھ جب رکھے ہیں گھٹنوں کے اوپر تو انگلیاں کھلی ہوئی ہیں۔ اس کو حاکم اور ابن حبان نے دیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع فرماتے تو ہاتھوں کی انگلیوں کو کھلا رکھتے، اور جب سجدہ فرماتے تو دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو آپس میں ملا لیتے، یعنی انگلیاں جڑی ہوئی ہوں گی سجدے میں، جب آپ ہاتھ کو پھیلائیں گے زمین پر تو انگلیاں جڑی ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے میں اپنی ہتھیلیوں، گھٹنوں اور انگلیوں سب کے سروں کو زمین پر ٹکایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کی نماز نہیں جس کی ناک پیشانی کی طرح زمین پر نہیں لگتی، یعنی ناک بھی لگے گی، پیشانی تو زمین پر ٹکی، ساتھ میں ناک بھی ٹکے گی۔ اسی طرح سجدے میں ایڑیوں کو ملانا ہے، ایڑیاں دونوں، عموماً لوگ جب سجدے میں جاتے ہیں دونوں پیر دور دور ہوتے ہیں، کھلے رہتے ہیں، بلکہ بعض اوقات 6 انچ سے لے کے 1 فٹ تک کا ڈسٹینس ہوتا ہے دونوں پیر کے کھلے ہونے میں، جبکہ دونوں پیر آپس میں سجدے میں جب جائیں گے تو دونوں پیر پیچھے سے جڑے ہوئے ہوں گے، ایڑیاں جو ہیں وہ ملی ہوئی ہوں گی، اس کا بھی خیال رکھیے گا۔ عموماً موسٹلی میں نے دیکھا ہے کہ لوگ جو ہے جب سجدے میں جاتے ہیں تو دونوں پیروں میں کافی ڈسٹینس ہوتا ہے، غلط ہے، دونوں پیچھے سے جو ہے وہ ملی ہوئی ہوں گی۔ امید ہے بات سمجھ میں آ رہی ہو۔ سجدے میں ایڑیوں کو ملانا ہے، اور ابو حمید سعیدی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بازو کو بغلوں سے نہیں ملاتے تھے، اور سجدے کے حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کلائیوں کو زمین پر نہیں لگاتے تھے۔ یہ بھی بڑی امپورٹنٹ بات ہے، جب ہاتھ کو پھیلاتے ہیں تو ایسے ہاتھ کو رکھ دیتے ہیں کہ جس میں بے شک کونیاں اٹھی ہوئی ہوتی لیکن کلائیاں بھی زمین سے جڑی ہوتی ہیں، حالانکہ صرف آپ کے رسٹ جو ہے جب آپ پھیلائیں گے تو رسٹ جو ہے وہ ہوگی، اور کلائی آپ کی اٹھی رہے گی، کلائی سے کونی تک جو ہے یعنی آپ کا ہاتھ جو ہے وہ اٹھا رہے گا۔ امید بات سمجھ میں آ رہی ہو۔ کلائیوں کو زمین پر نہیں لگانا ہے بلکہ انہیں اٹھا کر رکھنا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ 7 ہڈیوں پر سجدہ کروں، پیشانی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناک کی طرف اشارہ فرمایا، دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے اور دونوں قدموں کی پنجوں کی طرف، اور اسی لیے انہوں نے اس پہ دے دیا ہے واضح طور پہ کہ عورتیں بازو بچھا لیتی ہیں، یہ طریقہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور سنت پاک کے خلاف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی مرد یا عورت اپنے بازو سجدے میں اس طرح نہ بچھائے جس طرح کتا بچھاتا ہے۔ سجدہ جو ہے سب سے پتہ ہے آپ کو قرب الہی کا نہایت درجہ، یعنی اگر ہم نہایت درجے والی ایکسٹریم لیول کی عبادت کہیں تو سجدہ ہے۔ سجدے میں سب سے زیادہ انسان اپنے رب سے قریب ہوتا ہے۔ وسجد وقترب سورہ اس کی آیت ہے الگ کی آخری آیت، وسجد وقترب، اللہ کے قریب ہو جاؤ، سجدہ سب سے قربت والی چیز ہے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم نے فرمایا دراصل بندہ سجدے کی حالت میں اپنے رب سے بہت زیادہ بہت نزدیک ہوتا ہے، پس سجدے میں بہت دعا کرو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب آدم کا بیٹا یعنی مومن جو بندہ ہے یا بندی سجدے میں جب جاتا ہے تو شیطان روتا ہوا ایک طرف ہوتا ہے اور کہتا ہائے میری ہلاکت، تباہی اور بربادی، آدم کے بیٹے کو سجدے کا حکم ہوا، اس نے سجدہ کیا، پس اس کے لیے بہشت ہے، اور مجھے سجدے کا حکم دیا گیا اور میں نے نافرمانی کی، پس میرے لیے آگ ہے۔ صحیح مسلم نے اس کو دیا۔ سجدے میں جانا اور اس کے بعد اطمینان کے ساتھ اس کی تسبیحات پڑھنا، اور تسبیحات ایک دو نہیں ہیں، بہت ساری تسبیحات ہیں۔ سبحان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے کی جو دعا ہے یہ بھی
सुन्नत के मुताबिक सजदे में गए। ये 13वीं सुन्नत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हम सजदे में चले गए तो उसमें हमें दुआ तस्बीहात सिखलाई। सजदे में सुभान रब्बिल आला कहना मसनून है, और जब ये सूरह आई सब्बिह इस्म रब्बिकल आला, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको सजदों के लिए फरमाया कि इसको लाजिम कर लो, सुभान रब्बिल आला पढ़ना। और इसीलिए सब्बिह इस्म रब्बिकल आला जब आयत पढ़ी जाती है उसका जवाब सहाबा ने दिया सुभान रब्बिल आला, सुभान रब्बिल आला, सुभान रब्बिल आला। तो 3 बार कम से कम है, कम से कम तस्बीह जो है वो 3 बार है। और हम्बली कहते हैं कि कम से कम 1 मरतबा जरूर कहना चाहिए, 1 मरतबा कहना वाजिब है, और उससे ज्यादा कहना जो है मसनून है। अगर ज्यादा यानी 1 मरतबा तो कहना वाजिब है, कहना ही चाहिए, और अगर ज्यादा जो है उसे कहना तो मसनून है। तो 3 बार कम से कम, और ज्यादा 5, 7 या 9, 10 या 11 मरतबा भी पढ़ सकता है इंसान। इसके अलावा यानी सुभान रब्बिल आला के अलावा बहुत सारी तस्बीहात हैं जो सजदे में पढ़ी हैं, जिसमें से एक तो ये वाली है सुब्बुहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति व रूह, एक ये वाली भी तस्बीह है। फिर सुब्हानका अल्लाहुम्मा बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता, ये भी तस्बीह है। बहुत सारी तस्बीहात हैं, 1-2 तस्बीहात नहीं है, बहुत सारी तस्बीहात हैं। और सुब्हानका अल्लाहुम्मा बिहम्दिका रब्बना अल्लाहुम्मा इग़फिरली, ये भी एक तस्बीह है, सुब्हानका अल्लाहुम्मा रब्बना। तो सुब्बुहुन कुद्दूसुन भी आप पढ़ सकते हैं, सुब्हानका अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा इग़फिरली भी पढ़ सकते हैं सुभान रब्बिल आला के अलावा। अब एक सजदे से आप उठे तो अब जो 14वीं हमारी सुन्नत आ रही है वह है जलसा, इसको जलसा कहते हैं, यानी दोनों सजदों के दरमियान बैठने की, यानी दोनों सजदों में आप जब बैठते हैं वो जलसा कहलाता है। और बैठना चाहिए, पूरी पीठ सीधी हो, और फिर उसमें सजदे में बैठे और उसमें इत्मीनान से एक तस्बीह पढ़ी। वो तस्बीह भी अल्लाह के रसूल ने सिखलाई है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों सजदों के दरमियान पढ़ते थे अल्लाहुम्मा इग़फिरली वरहमनी वहदिनी वआफिनी वरज़ुक़नी, और एक रिवायत में वजबुरनी भी है, और एक जगह वरफ़ानी भी है। तो अल्लाह मुझे बख्श दे, मुझ पर रहम फरमा, मुझे हिदायत दे, मुझे आफियत से रख, मेरी रोजी अता फरमा, मेरी रफ़त फरमा, और वजबुरनी मेरी शिकस्ता हाली दूर फरमाती। ये मुख्तलिफ रिवायतों से मिलती है। और हज़रत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों सजदों के दरमियान रब्बी इग़फिरली, यानी अगर आप ये नहीं पढ़ते तो कम से कम अल्लाहुम्मा, इतना देर के 3 बार ये पढ़ लिया जाए, इतनी देर एक रुकना चाहिए, जलसा कहलाता। फिर दूसरा सजदा हो। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। अब इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे दो सजदों के दरमियान जब बैठ रहे हैं, तरीक़ाकार क्या होता था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे से अपना सर उठाते, अपना बायां पांव मोड़ते यानी बिछाते, फिर उस पर बैठते और सीधे होते यहाँ तक कि हर हड्डी अपने ठिकाने पर आ जाती, और फिर इत्मीनान से वो तस्बीह पढ़ना, और फिर उसके बाद दूसरा सजदा करना। अच्छा, दूसरा सजदा करते वक्त पैरों की जो उंगलियां हैं उनका रुख जो होगा किबला रुखी होगा। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। और उसके बाद फिर दूसरा सजदा होगा। अच्छा, दूसरा सजदा करने के बाद फिर जब उठा जाएगा तो एक होता है कि सजदे से उठते हुए सीधा खड़े हो गए, ये तरीका सही नहीं है। सजदे से उठने के बाद थोड़ा देर आपने बैठना है, जिसको जलसा इस्तराहत कहते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहु अकबर कहते हुए दूसरे सजदे से उठते और अपना बायां पांव मोड़ते हुए बिछाते, यानी आपने एक सजदा किया, तस्बीह पढ़ी, दूसरा सजदा किया, अब आप सीधा सजदे से उठते हुए सीधा नहीं खड़े हो रहे हैं, बल्कि क्या कर रहे हैं कि अपना बायां पांव मोड़ते हुए बिछाते और उस पर बैठते इतनी देर तक कि हर हड्डी अपने ठिकाने पर आ जाती, यानी इतनी देर बैठ रहे हैं। ये सही बुखारी से मसनद अहमद साबित है। हज़रत मालिक बिन हुवैरिस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज पढ़ते देखा, अगली रकात के लिए आप उस वक्त तक नहीं उठते जब तक सीधे ना बैठ जाते, यानी पहले उठते अपनी जगह पे सीधे बैठते, उसके बाद जो लम्हा भर आप रुके, थोड़ा देर, इसी को कहते हैं ठहर ठहर के नमाज पढ़ना, ठहर ठहर के तरकान का अदा करना। तो आप फिर खड़े हो तो ये जलसे इस्तराहत कहलाता है। फिर आप खड़े हो गए, आपने दूसरी रिकात जो है शुरू की, आपने पूरा पढ़ा, उसके बाद जब आप बैठेंगे अब तो आप यकीनन आप तहियात पढ़ेंगे, तशहद जो होता है। अगर 2 ही रिकात नमाज है तो ये तशहद हो गया आखिरी ही, और नहीं तो अगर 4 रिकात हो तो 2 रिकात के बाद तशहद में बैठे, जो पहला तशहद है उसके बाद फिर आप खड़े हो जाते हैं तहियात पढ़ के अल्लाह अकबर कहते हुए, और उसके बाद फिर आप अपनी तीसरी रिकात पूरी करते हैं। इसी तरह से फिर चौथी रिकात में फिर आप आखिरी तशहद में बैठते हैं। तो उम्मीद है बात क्लियर हो गई होगी। अब तशहद में आपको पता ही है कि उंगली हिलाने वाली बात जो मैंने पिछली दफा किया था कि ये इसमें भी लोगों को होती है कि भाई हम उंगली को जब खड़ा करें तो या घुमाते रहें, ये भी लोग करते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं आप।
اور نہیں تو اگر آپ سیدھا کھڑا کر رہے ہیں بالکل آپ انگلی کو جو ہے اٹھائیں اور لا الہ الا اللہ پر اور الا اللہ پر رکھ لیں. بالکل آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ شہادت کی انگلی کو لا الہ الا اللہ پر اٹھائیں، لا الہ پر اٹھائیں اور پھر الا اللہ پر جب آپ آئیں اشہد ان لا الہ پر اٹھا رہے ہیں اور الا اللہ پہ آپ نے پھر دوبارہ نیچے گرا دیا. تو یہ عمل جو ہے یہ صرف فقہی تھوڑا سا ڈفرینسز ہیں، اس لیے اس میں کوئی پریشان ہونے کی بات نہیں ہے کہ ہم صحیح کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں. امید یہ بات سمجھ میں آ گئی ہو. اچھا اب اس میں بیٹھنے کے اوپر تھوڑا سا ہے کہ دونوں جب تشہد میں آپ بیٹھ رہے ہیں اور تحیات پڑھ رہے ہیں تو اس میں کچھ لوگ جو ہیں دونوں پیروں کو جو ہے وہ کھڑا کر کے پیچھے کی طرف اور وہ اس پہ بیٹھے جاتے ہیں ایڑیوں کے اوپر. تو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. اس کو بیٹھنے کا جو صحیح طریقہ ہے کہ دایاں پاؤں جو ہے آپ کا رائٹ جو پیر ہے وہ کھڑا رہے گا اور لیفٹ جو پیر ہے وہ آپ کھینچ کے دائیں پاؤں کے نیچے رکھیں گے. یعنی لیفٹ والا پاؤں جو ہے کھچا ہوا آپ نے گھما لیا اور اس کو زمین پر آپ اس کو بچھا لیا اور رائٹ جو آپ کا پیر ہے وہ کھڑا ہوا ہے اور پھر آپ زمین پر بیٹھ گئے. یہ طریقہ جو ہے تورک کہلاتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے اس طرح بیٹھ کے پھر تحیات اور درود شریف جو دعائیں وغیرہ ہوتی تھی وہ پڑھتے تھے. اب تحیات پڑھنے کے بعد جو ہے جو کیفیت آخری تشہد کی ہے اس میں پھر آپ درود پڑھیں گے. وہ درود ابراہیمی جو ثابت ہے وہ پڑھا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر آپ جو ہے دعا کریں گے. اب حضرت ابو بکر صدیق جو ہے تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نماز میں یہ دعا سکھلائی. صحیح بخاری اور صحیح مسلم نے اس کو دیا ہے. اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. یعنی یہ جو دعا ہے یہ حضرت ابو بکر صدیق تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا تھا اور پھر مجھے یہ نماز میں دعا سکھلائی تھی کہ آؤ میں تمہیں یہ دعا سکھلاؤں. یہ بڑی ہی خوبصورت دعا، اس کے معنی بھی بہت پیارے ہیں. اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، یا اللہ میں نے اپنے آپ پر بہت ظلم کیا. ولا یغفر الذنوب الا انت، اور تیرے سوا کوئی دوسرا ہستی نہیں جو گناہوں کو بخشے، گناہوں کو معاف کرے. فاغفر لی، مجھے بخش دے. مغفرۃ من عندک، یعنی اپنی طرف سے تو مجھے بخش دے. مرحمنی، مجھ پر رحم فرما. انک انت الغفور الرحیم، بے شک آپ بخشنے والے اور رحم کرنے والے ہیں. تو یہ دعا حضرت ابوبکر صدیق تعالیٰ عنہ نے سے روایت ہے کہ اصل میں سکھلائی نماز پڑھنے کے میں یہ آخری تشہد میں یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سکھلا رہے ہیں کہ آخری تشہد میں. اور یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم نے دیا. اس کے علاوہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی تشہد پڑھے تو 4 چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگے. یعنی آپ نے یہ دعا پڑھی، جیسے آپ نے اتحیات پڑھی، اس کے بعد آپ نے درود شریف پڑھا، اس کے بعد آپ نے دعا پڑھا اللہم انی ظلمت نفسی جو بتایا میں نے آپ کو ابھی. اس کے بعد ایک اور دعا ابو ہریرہ سے جو ہے یہ بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم دے رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص تشہد پڑھے تو 4 چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگے. اب اس میں ایک جگہ پہ 4 چیز ہے اور ایک جگہ اس میں ذرا سا اور ہے، ماسر میں مغرم بھی شامل ہے. بہرحال تو یہ دعا اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم ومن فتنة المسیح الدجال. تو دجال کے فتنے سے تو دعا مانگنے کی تعلیم آپ نے باقاعدہ دی ہے اور یہ تو بالکل پڑھنی ہی چاہیے، بلکہ بچوں کو یاد کرائیں، خود بھی پڑھیں، سب پڑھیں. اللہ تعالیٰ دجال کے فتنے سے سب کو بچائے، آمین ثم آمین. دجالی فتنوں سے ہمارے گھروں کو محفوظ رکھے، آمین ثم آمین. تو اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن فتنة المسیح الدجال. تو یہ دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جو ہے سکھلایا. اب یہ آپ اس کو پڑھیں. اس کے علاوہ اگر آپ کو مزید دعائیں آپ کو پڑھنے کی خواہش ہے اور آپ کو یاد ہے تو تشہد میں اگر آپ آخری پڑھ رہے ہیں تو وہ آپ کو قرآن سے یا سنت رسول سے ثابت دعائیں وہی پڑھنی ہیں. اب اس میں آپ قرآن سے جو دعائیں یاد ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ ہے بالکل آپ پڑھیں. اس کے علاوہ آپ کو ربی جلنی مقیمت صلاتی من ذریتی پڑھنی ہے، بالکل پڑھیں. ربنا اغفر لی ولوالدی، بلکہ بہت اچھا ہے کہ اس میں تو والدین کے لیے مغفرت کی بھی دعا اپنے لیے، والدین کے لیے، کل مومنین کے لیے بہت خوبصورت دعا ہے. ابراہیم علیہ السلام کی سورہ ابراہیم میں موجود ہے ربی جلنی مقیمت صلاتی من ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، آمین. پھر والدین کے لیے آپ چاہتے ہیں دعا کرنا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، بالکل آپ پڑھ سکتے ہیں، پڑھیے، قرآن سے ثابت ہے. بچوں کے لیے، شوہر کے لیے، بیوی کے لیے شوہر دعا کرنا چاہتے ہیں بالکل کریں. ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. یہ کچھ دعائیں ہیں جو
ثابت ہیں قرآن سے، بالکل پڑھ سکتے ہیں، پڑھنا چاہتے ہیں پڑھیے. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین. اس کے علاوہ یعنی آخری تشہد میں آپ اللہ کی بارگاہ میں موجود ہیں. آپ کے لیے چند دعاؤں کا نہیں ہے، آپ چاہیں تو بہت ساری دعائیں جو قرآن سے آپ کو اگر یاد ہے پڑھیں. دلوں کی ہدایت کے لیے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ہے. سورہ بقرہ میں جو آخری جو آیت ہے سورہ بقرہ کی، جو معراج کے موقع پر ہمیں ایک خوبصورت سی دعا اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. تو یہ دعا بڑی پیاری ہے. تو بہرحال یہ دعائیں آپ پڑھ سکتے ہیں. اب اس کے بعد جو آخری ہے وہ سلام ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ پھر سلام فرماتے. تو سلام کا تو آپ کو پتہ ہے کہ السلام علیکم جو ہے باقاعدہ صحیح طرح سے سر کو گھمانا اور پھر گھما کے صحیح طریقے سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا ہے. دائیں طرف پھر بائیں طرف اسی طرح کرنا ہے. اور پھر آپ نماز آپ کی مکمل ہو گئی. نماز مکمل ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ مختلف قسم کے اذکار ہیں، جس میں سے ایک تو ہے کہ بلند آواز سے جب سلام پھیلے تو اس کے بعد اللہ اکبر فرمانا. اب عبداللہ ابن عباس تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے ختم ہو جانے کے بعد آپ کی جو تکبیر اللہ اکبر تھی اس سے پہچانتا تھا کہ نماز مکمل ہو گئی. بخاری اور صحیح مسلم نے اس کو دیا. تو ایک بار اللہ اکبر، اس کے بعد صوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی نماز سے پلٹتے ہو 3 مرتبہ استغفر اللہ فرماتے اور پھر فرماتے اللہم انت السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام. صحیح مسلم، مسند احمد، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ. کہ اللہ تو ہی سلامتی ہے اور تو ہی سلامتی تیری طرف سے ہے، بڑا ہی بابرکت یا ذا الجلال والاکرام یعنی بزرگی اور برتری کا مالک. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار اللہ اکبر یعنی سلام پھیرنے کے بعد ایک بار زور سے اللہ اکبر، پھر 3 بار استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اور اس کے بعد اللہم انت السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام. یہ آپ نے پڑھ لیا. اس کے بعد اب آپ جو ہیں آیت الکرسی جیسے کہ ثابت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کہ فرمایا کہ جو شخص، صحیح سنن نسائی نے اس کو دیا، ابو امامہ اس کے راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے مرنے کے بعد وہ بہشت میں داخل ہوگا. آیت الکرسی آپ نے پڑھ لی. اب اس کے بعد جیسا کہ حضرت معاذ فرماتے ہیں کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کا ہاتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑا اور فرمایا اے معاذ مجھے تجھ سے محبت ہے. حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر میرے ماں باپ فدا ہوں، مجھے بھی آپ سے محبت ہے. اللہ اکبر. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاذ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تم کسی نماز کے بعد یہ ذکر نہ چھوڑو، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اس کو مسند احمد نے دیا، ابو داؤد نے دیا، سنن نسائی، ابن خزیمہ اور حاکم نے. کہ اللہ مجھے تو توفیق عطا فرما. ربی آئینی بھی کہہ سکتے ہیں آپ، ربی آئینی اللہ ذکری کا، ربی اے میرے رب، اور اللہم اے اللہ مجھے توفیق عطا فرما، آئینی مجھے توفیق عطا فرما، اللہ ذکری کا اپنے ذکر کا، و شکری کا اور اپنے شکر کا، و حسن عبادتی کا یعنی خوبصورت ترین بہترین احسن طریقے سے تیری عبادت کروں. تو مجھے یہ اس کی توفیق اللہ عطا فرماتے ہیں. تو یہ دعا کرنی چاہیے. آپ سکھلا رہے معاذ بن جبل تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر کہ مجھے تم سے محبت ہے اور میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں تم کسی نماز کے بعد ذکر نہ چھوڑو. تو اس کو ہمیں یاد کر لینا چاہیے، پڑھنا چاہیے. ربی عینی یا اللہم عینی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. پھر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد فرماتے تھے، نماز کے بعد کے سارے اذکار ہیں کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. صحیح مسند احمد نے دیا، صحیح بخاری، صحیح مسلم. حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد فرماتے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا ہے، اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہت اور حمد اور ثنا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. بے شک اللہ اکبر. اے اللہ جو چیز تو عطا فرمائے اسے کوئی روکنے والا نہیں، اور جسے تو روک دے اسے کوئی عطا کرنے والا نہیں، اور تیرے مقابلے میں کسی بڑائی والے کی بڑائی اسے کام نہیں دیتی.
یہ بہت ہی خوبصورت ذکر ہے، یہ ضرور کرنا چاہیے، اس سے انسان کا اللہ پہ توکل بڑھتا ہے، یقین مستحکم ہوتا ہے، ایمان مستحکم ہوتا ہے، ایمان میں مضبوطی آتی ہے، کیونکہ آج اسی چیز کی کمی ہو گئی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اسباب اگر ہوں گے تو کام ہوگا، اسباب نہیں تو کیسے ہوگا، کیوں کر ہوگا، کس طرح ہوگا، اور پھر سے ڈپریشن کی بیماریاں، پریشانیاں، مختلف قسم کے ہر وقت اوہام میں ہم لوگ مبتلا رہتے ہیں، ہر وقت ایک اضطراب ہے، ہر وقت ایک پریشانی ہے، شیطان ہمیں ہر وقت اسی چیز میں الجھائے رکھتا ہے۔ اللہ اکبر! یہ ذکر ضرور ہر نماز کے بعد اگر ہم سمجھ کے اس کو پڑھیں تو ہمارا اللہ پہ توکل، اللہ پہ کامل بھروسہ جو ہے مضبوط ہوتا ہے، ہمارے ایمان میں مضبوطی آتی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ دینے والا ہے اس کو تو کوئی روک ہی نہیں سکتا۔ یعنی مجھے پتا ہے کہ جس چیز پہ میرا نام لکھ دیا گیا ہے وہ مجھے ضرور ملے گی، تو میں کیوں گھبراؤں، کیوں پریشان ہوں۔ یہ یقین جو ہے آپ کو پھر بہت ہی خوبصورت زندگی عطا فرماتا ہے، پریشانی سے بالکل دور۔ اور یہی یقین نہیں ہونے سے آج کا انسان بہت پریشان ہے، مسلمان بہت پریشان ہے، عورت مرد بالکل پریشان ہے، ہر وقت پریشانی کا عالم ہے، ہر وقت گھبرائے ہوئے ہیں، ہر وقت۔ ارے جو چیز ہونی ہے وہ ہو کے رہنی ہے، اس سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا سوائے اللہ رب العالمین کے۔ اگر تقدیر میں کچھ کوئی چیز ٹال سکتی ہے تو وہ صرف دعا اور صدقہ ہے، یعنی دعا خوب کی جائے اور صدقہ نکالتے رہا جائے۔ صدقہ جو ہے رد بلا ہے، تقدیر سے، دعا سے تقدیر اور صدقے سے صرف وہی بدل سکتا ہے۔ تو یہ ایک دو چیزوں کو اپنا لیا جائے، خوب خوب دعا کی جائے، اللہ کو پکارا جائے، اور دوسری بات صدقات نکالے جاتے رہیں، اور تیسری چیز جو ہے یہ دعا پڑھتے رہیں، سمجھ کے پڑھیں تو اللہ تعالیٰ پر انسان کا یقین مستحکم ہوتا ہے، ایمان مستحکم ہوتا ہے، پھر وہ گھبراتا نہیں، وہ پریشان نہیں ہوتا، آپ اس کو لگے گا یہ تو بالکل مطمئن، وہی مطمئن بندہ ہے، کبھی وہ پریشانی آپ کو نظر نہیں آ رہا، اور نہیں تو یہ حال ہوتا ہے کہ ہم ہر وقت پریشان ہیں۔ یا میں اس لیے یہ بات بار بار بول رہی ہوں کہ یہ ہے ہمارے ارد گرد، یہ ہوتا ہے، یہی ہو رہا ہے، ہمارا اللہ پہ توکل ہی نہیں رہا، اسباب پہ بھروسہ بڑھ گیا، یہی منافقت ہے، یہی کفر ہے۔ اللہ پہ کامل بھروسہ جو رکھتے ہیں، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ پہ کامل بھروسہ تھا، یقین تھا، اور یہ یقین تھا کہ اگر میری موت اسی طرح لکھی ہے تو ٹھیک ہے، اٹس اوکے، لیکن اگر زندگی ہے تو بچانے والا تو اوپر والا ہے، تو بے خطر کود پڑا۔ دیکھیں کیا ہوا، رزلٹ کیا نکلا۔ یہ ایسا ایمان انسان کی زندگی میں اور آخر میں رنگ، خوشبو و بہاریں لاتا ہے۔ آج ویسی ایمان ہی نہیں ہے ہمارا، ہر وقت پریشانی کا اظہار کرتے رہتے ہیں، ہر وقت ہر معاملے میں پریشان رہتے ہیں، ہر لمحہ پریشان رہتے ہیں۔ یہ چیز ہماری ایمان کی کمزوری شو کرتا ہے۔ امید ہے آپ لوگ میری بات سمجھ رہا ہوں۔ آج ہم لوگوں کا ایمان اتنا کمزور ہے، مضبوط کریں اپنے ایمان کو، اللہ پہ یقین اور کامل بھروسہ رکھیں، اللہ ہے نا، تو پھر آپ کے وہ چیز جو آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ سبب تو ہے ہی نہیں، کیسے ہوگا، وہ یقین جو ہے نا وہ ایسا کر دے گا اس کو کہ وہ کہاں سے ہوگا، کس طرح ہوگا، وہ انسان سمجھ ہی نہیں سکتا۔ یہ میرا آزمائی ہوئی باتیں ہیں، تو امید ہے یہ دعا جو ہے سب کو پتہ بھی ہوگی، اور اگر نہیں پتہ ہے تو پھر کوشش کریں کہ آپ تک پہنچایا جائے تاکہ آپ لوگ زبانی یاد بھی کر لیں۔ ویسے تو ہر جگہ یہ نمازوں کتابوں میں مختلف جو ہمارے پاس کتابیں موجود ہیں اس میں موجود ہے، تو اس کو یاد بھی کیجیے، اس کے معنی بہت پیارے ہیں، اس کو صحیح بخاری، صحیح مسلم سبھی نے اس کو دیا ہے، مغیرہ بن شعبہ سے ہے، اور صحیح بخاری، صحیح مسلم سب اس کو دے رہے ہیں۔ بہرحال اس کے بعد 33 بار جو پڑھنے والا ہے، صحیح مسلم کا سے ہے یہ ثابت موجود ہے۔ یہ حضرت ابو ہریرہ کے راوی ہیں، حضرت ابو ہریرہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص ہر نماز کے بعد 33 ٹائم 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 33 بار اللہ اکبر، اس کے بعد ایک بار لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر کہے تو اس کے سب گناہ معاف ہو جائیں گے، چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی ہوں۔ یہ تو بہرحال بہت خوبصورت سی بات ہے، تو بے فاطمی کے نام سے مشہور بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بی بی فاطمہ آئی تھی لونڈی کے لیے، کام کر کے بہت تھک جاتی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، لونڈی نہیں تھی بیٹیا کو اپنے، بلکہ کیا فرمایا، جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو دے سکتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پڑھا کرو 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 33 بار اللہ اکبر، اور پھر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ واقعتاً تمہارے لیے اتنا آسان اللہ دنیا کے کاموں کو کر دے گا، تھکن ایسی دور ہو جائے گی کہ پتہ ہی نہیں چلے گا۔ اللہ اکبر۔ اس کے علاوہ ایک اور دعا اذکار میں جو شامل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے
کہ سعد بن نبی وقاص اس کے راوی ہیں. سعد بن نبی وقاص تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد یہ کلمات پڑھتے تھے: اللہم انی اعوذ بک من البخل واعوذ بک من الجبن واعوذ بک من ان رد الی ارذل العمر واعوذ بک من فتنۃ الدنیا واعوذ بک من عذاب القبر. صحیح بخاری نے اس کو دیا: اے اللہ میں بخل سے تیری پناہ پکڑتا ہوں، بزدلی سے تیری پناہ پکڑتا ہوں، اور یہ کہ میں رذیل عمر میں ڈال دیا جاؤں، ارذل عمر میں ڈال دیا جاؤں، اس سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں، اور دنیا کی آزمائش عذاب قبر سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں. حضرت سعد بن نبی وقاص فرماتے ہیں کہ میں یہ دعا اپنے بچوں کو سکھلاتا تھا. یعنی یہ دعا اتنی خوبصورت دعا پڑھنی چاہیے، میں خود بھی پڑھتی ہوں. اللہم انی مختلف جگہ پہ مختلف طرح سے ہے یہ. اس کو آپ جیسے میں نے بھی یہ پڑھائی، میں نے منہاج المسلم میں سے پڑھ دیا آپ کے سامنے. آپ اس کو چاہیں تو اللہم انی اعوذ بک من الجبن والبخل والکسل والحزن وذل العمر اعوذ بک من الدنیا اعوذ بک من عذاب القبر، اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں. تو بہرحال یہ مختلف روایتوں میں مختلف طرح سے موجود ہے. معنی وہی ہے کہ جبن سے، بخل سے اور ارذل عمر سے اللہ تعالیٰ، اور فتنہ دنیا سے اور عذاب القبر سے ہم سب کو بچا لے. تو یہ سارے اذکار تھے نماز کے سلام پھرنے کے بعد. امید ہے بات سمجھ میں آئی ہوگی، اور اگر کوئی بات اس میں سے رہ گئی ہے، سمجھ میں نہیں آئی ہے، تو مجھے بتا دیجئے. میں یہ پوچھ رہی تھی کہ کیا یہ دعا فرض نماز میں بھی سجدے میں پڑھی جاتی ہے یا صرف سنت میں؟ کون سی دعا؟ کوئی بھی دعا جب آپ سجدے میں جا رہے ہیں، سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ ابھی بات کر رہے تھے نا کہ پڑھنے کے اچھا، بعد تسبیحات کی بات کر رہی ہیں. ٹھیک ہے، جی تسبیحات نہیں، جی ہر میں پڑھ سکتی ہیں آپ، فرض میں بھی، سنت میں بھی، نوافل میں بھی، سب میں. بلکہ اس کے علاوہ بھی، بلکہ سجدے میں سب سے زیادہ انسان اپنے چونکہ رب سے قریب ہوتا ہے، تو نوافل میں، سنن میں تو آپ دعائیں بھی جو آپ کو یاد ہیں، آپ کرنا چاہتی ہیں، آپ بالکل کر سکتے ہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں دعائیں ہاں. تو تسبیحات کے علاوہ. اپنی زبان میں بھی، اردو میں بھی، مطلب اس سے تو یہ کہ کیونکہ ہمیں اردو کا وہ ہے نا، تو آدمی دل سے بالکل نہیں، آپ بالکل نوافل میں، سنن میں، نوافل میں یعنی علاوہ فرض کے آپ جو ہیں دعائیں جتنی آپ کو یاد ہیں، دعا تسبیحات کی بات نہیں کر رہی ہوں. تسبیحات تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی ہیں بالکل پڑھیے، بہت ساری تسبیحات ہیں. اس کے علاوہ دعائیں، جو بھی حاجتیں آپ اپنی اللہ کے آگے رکھنا چاہتی ہیں، آپ بالکل رکھ سکتے ہیں، کیونکہ اللہ سے زیادہ انسان دعا میں سجدے میں قریب ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا کہ اپنے رب کو پکارو سجدے میں، بالکل آپ پکاریے. اور اپنی زبان میں آپ اپنی بات رکھنا چاہتے ہیں، بالکل نوافل میں اپنی زبان میں بھی آپ بات کہہ سکتے ہیں. تو فرض میں ہاں اپنی زبان میں نہیں کر سکتے. ہاں، فرض نماز میں چونکہ تھوڑا سا ہے، اس لیے اس میں نوافل اس میں آپ تسبیحات کہیں، اور تسبیحات کے بعد پھر آپ اٹھ جائیں نوافل فرض میں. اسی لیے فرض نماز دیکھا جو جماعت ہے، آپ نے دیکھا ہوگا جماعت میں اتنی نماز لمبی کرنے کا بھی حکم نہیں ہے، کیونکہ اس میں بوڑھے بھی ہوتے ہیں، بچے والے بھی ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، بہت سی لمیٹیشنز ہیں. لیکن نوافل میں انسان آزاد ہوتا ہے. گھر میں اسی لیے حکم ہے کہ وہ پڑھے گا اپنے گھر میں. اپنے گھر کو قبرستان مت بناؤ والی بات ہے. آپ گھر میں اطمینان سے پڑھیے نوافل، اور اس میں آپ جتنی دیر سجدے میں رہی، جتنی دیر دعائیں مانگی، اس میں پھر کوئی رکاوٹ نہیں. جزاک اللہ خیر. جو ہم آیت الکرسی پڑھتے ہیں، اسے فرض نماز کے بعد پڑھنا ہے یا نماز ختم ہونے کے بعد پڑھنا چاہیے؟ یہ نماز جو فرض ہے اس کے بعد ہی کے اذکار ہیں. لیکن اگر میرا تو خیال ہے کہ نماز، کیونکہ اللہ کے رسول میں تو ہمیں فرض نمازی کے بعد یعنی ہمیں ملتا ہے مختلف جو کتابیں سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ فرض نماز کے بعد آپ نے سلام پھیر لیا تو یہ مختلف قسم کے اذکار ہیں، تو آپ پڑھیں. اب یہ ہے کہ اگر آپ کسی چیز میں بزی ہیں، جیسے کہیں جانا ہے، نکلنا ہے، تو پھر آپ بے شک بعد میں پڑھ لیں، لیکن اگر ہم عادت بنا لیں تو بہرحال پڑھنا چاہیے. جی جی. وہ کیونکہ میں آیت الکرسی ہر صرف فرض نماز کے بعد پڑھتی ہوں، اور باقی دعائیں جو ہیں ہم وہ نماز ختم ہونے کے بعد پڑھتے ہیں. فرضی کی نماز کی میں بات کر رہی ہوں. جی نماز جی کے جی. بعد آپ فرض کے بعد پڑھ لیں، یا پھر ساری نماز پوری سنت نوافل وغیرہ مکمل کر کے آپ باقی سب پڑھ لیں. بس یہ نماز کے بعد کے اذکار ہیں. اب نماز آپ پوری پڑھ کے پڑھیں، چاہے صرف فرض کے بعد پڑھ لیں، بات ایک ہی ہے. سمجھ رہی ہیں؟ نماز کے اذکار ہیں. نماز کے اندر جو میں نے آپ کو بھی بتائی ہیں، وہ آخری تشہد کے بعد، وہ تو ظاہر بات ہے جب آپ تشہد میں بیٹھیں گی تو پڑھیں گی، جتنی دعائیں آپ کو آتی ہیں آپ پڑھیں، بالکل پڑھیں، اللہ موقع دے رہا ہے. لیکن یہ جو اذکار نماز کے بعد کے ہیں، یہ آپ چاہیں تو فرض کے بعد پڑھیں، یا پوری نماز مکمل ہو یا پھر پڑھیں. ٹھیک ہے. مجھے یہ پوچھنا تھا کہ جیسے شروع رات میں ہم سو جاتے ہیں، پھر اٹھ کے تہجد پڑھ لیتے ہیں، پھر ایسے ہی 4-5 بجے دوبارہ آنکھ کھلے تو دوبارہ تہجد پڑھ سکتے ہیں، مطلب اسی کو کنٹینیو، مطلب آگے؟ اور ہاں بالکل، جو نوافل ہے، اگر آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ نے پڑھا، پھر آپ نے ریسٹ لے لیا، پھر اٹھ کے پڑھا، بالکل فجر ڈاؤن سے پہلے صبح صادق سے پہلے جتنی بھی نوافل پڑھی جائیں گی بالکل تہجدی میں شمار ہوں گی. فجر ڈاؤن کے بعد فجر کا ٹائم چونکہ ہو جاتا ہے، پھر فجر ہی کی نماز پڑھی جاتی ہے.
صحیح ہے، شکریہ. ہاں بالکل، ریسٹ لے کر پڑھ رہے ہیں آپ، سو گئے تھوڑا دیر پھر اٹھے پھر پڑھ لیا، بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ سب کو اس کی توفیق دے، آمین. آمین. مشکل ہوتا ہے برتن بستر کا چھوڑنا. یہ جو درود تاج ہے، یہ اس کے بارے میں بتائیے. بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ پڑھو اس سے یہ ہوتا ہے، لیکن مجھے نہیں معلوم درود تاج کی کیا اہمیت ہے اسلام میں. میں نے آپ میرا خیال سے وہ شاید آپ کو یاد ہوگا، میں نے بہت دفعہ آپ لوگوں کو یہ بات بتائی کہ درود ابراہیمی کے علاوہ درود تاج، درود تنجینہ، بہت سارے درود جو لوگ جس کی اہمیت اور فضیلت بیان کرتے رہتے ہیں، قرآن اور سنت آخر کی سنت سے ثابت نہیں ہے. بس مجھے یہ کنفیوژن تھی، کیونکہ مجھے کوئی بولتا ہے کہ یہ پڑھو تو پھر میں پڑھتے ہوئے ذرا وہ ہو جاتی ہوں کہ پتہ نہیں یہ پڑھنا چاہیے. میں نے تو بہت دفعہ یہ بات، میرے خیال سے جتنے بھی پرانے میرے لسنر موجود ہیں، بہت دفعہ یہ بات ہوئی ہے کہ درود ابراہیمی جو نماز میں آپ پڑھتے ہیں، وہی درود جو ہے وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. صحابہ کرام اس کے راوی ہیں، ہمیں وہی پڑھنی چاہیے. وہ کہیں سے روایت ہی نہیں ملتی، جو ثابت ہی نہیں ہے، وہ پڑھنا ہی نہیں چاہیے. اچھا جی، ٹھیک ہے، جزاک اللہ. اس میں درود تنجینہ کے بارے میں اتنی لوگ باتیں کرتے ہیں، آپ نے سنا ہی ہوگا، معاشرے میں اتنا زیادہ ہے، لیکن یہ ثابت چیز ہے. میرے خیال میں درود تنجین اور یہ سب وہ لوگ پڑھتے ہیں جو صرف پنج سپارہ جو ہوتا ہے، جس میں صرف سورہ یاسین، سورہ واقعہ، سورہ رحمان ہوتی ہے، وہ لوگ زیادہ پڑھتے ہیں. جو قرآن پڑھتے ہیں وہ صرف درست پڑھتے ہیں. امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی انشاءاللہ. ربنا وتقبل دعاء انک السمیع الدعاء، آمین ثم آمین. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.